السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات پڑھتے ہیں. سورہ نور کی 55ویں آیت، جس میں پروردگار نے انسانی ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہوئے اپنی جانب سے بھیجے جانے والے قائد و ہادی و رہبر اور نمائندے کے خاص بعض خصوصیات بیان فرمائے اور لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم ہدایت کا ذمہ دار اپنی ذات کو قرار دیتے ہیں. ہدایت کی ذمہ داری خود اللہ کی ہے، پروردگار کی ہے، اس لیے کہ جو محتاج ہدایت ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہادی نہیں بنا سکتا، کبھی بھی ہادی نہیں بنا سکتا. اس لیے کچھ ہادی کی شرطیں ہیں اور قرآن نے ایک کلیئر کٹ ایک فیصلہ کن بات کہی. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. کیا وہ ذات کہ جو افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ زیادہ اتباع کی زیادہ حقدار ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہو، ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہو. یعنی کتنی فیصلہ کن بات. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ ذات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ جو حق تک پہنچانے والی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ ذات کہ جو خود محتاج ہدایت ہے. افمن یہدی الی الحق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی. پھر تتمہ ہے آیت کا فما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا حکم لگا رہے ہو. مطلب کیا ہے کہ اگر ہم خود محتاج ہدایت ہی کو ہادی سمجھ لیں تو اللہ ہماری مذمت کر رہا ہے، اور اگر ہم اس کو ہادی مانیں کہ جس کو وہ بھیج رہا ہے اللہ ہماری تعریف کرے گا. بہت سے ایسے فیصلے ہیں کہ جس میں خود عقل سلیم انسان کی فیصلہ کن ہوتی ہے، عقل سلیم انسان کی فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے. وہ امور مستقلات عقلیہ میں سے ہیں. مثلا آدھا جو ہے اپنے پورے کا نصف ہوتا ہے، النصف
الواحد نصف الزوجین، دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، یہ عقل کہتی ہے، مستقل ہے عقل اس میں فیصلہ کرنے میں۔ یا مثال کے طور پر عدل اچھی چیز ہے، یہ عقل فیصلہ کرتی ہے، اس میں مذہب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ظلم برا ہے ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، اس لیے کہ زیادتی ہے۔ اب ان چیزوں میں جس میں خود عقل فیصلہ کر سکتی ہے، اس نے ہم پر چھوڑا ہے، اس نے ہم پر چھوڑا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو صاحب علم نہیں ہیں؟ وہ صاحب علم کو جن کو ادھر سے عطا کیا گیا، ادھر سے علم ہے، ادھر سے بخشش ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو صاحب علم ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو صاحب علم نہیں ہے؟ اب اس نے نہیں کہا دوسرا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس نے یہ نہیں کہا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، سوال کیا ہے ہم سے۔ اب یہ ہمارے شعور کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا شعور رکھتے ہیں کہ کیا ہم احسان کی جزا احسان ہی سے چکاتے ہیں یا احسان کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے؟ اب ہمیں دینا ہے جواب کہ نہیں، پروردگار برابر نہیں ہے۔ یہ عقل پہ چھوڑا ہے انسان کی، اور خود انسان کی جو عقل ہے وہ نبی باطن ہے اور حجت الہی نبی ظاہر ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے ہادی وہ حجت ظاہر ہے، اور یہ عقل جو ہے حجت باطن ہے، یہ خود فیصلہ کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس نے ہدایت کے لیے کہا کہ اس کا انتظام ہمارے سر ہے، ہادی ہم بھیجیں گے، راہبر ہم بھیجیں گے، نمائندہ ہم بھیجیں گے۔ کون؟ وعامل الصالحات، اعمال صالح کرنے والا ہو، کوئی بھی اس کی زندگی کا پہلو عمل صالح سے ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یعبدونانی، وہ میری ہی عبادت کرتے ہوں گے، لا یشرکون بی شیئا، ذرہ برابر بھی میرے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں گے۔ اور درمیان میں ارشاد ہوا ہم ایسا ہی بنائیں گے ان کے درمیان میں اپنا نمائندہ، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے بناتے رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بناتے نا، سب سے پہلے والے کو دیکھیے کہ اس نے سب سے پہلا عالم بھیجا تھا یا جاہل بھیجا تھا، جانکار بھیجا تھا یا انجان بھیجا تھا، اس نے معصوم بھیجا تھا یا غیر معصوم بھیجا تھا۔ جب سب سے پہلے والے کا اعلان کیا تو یہی کہہ کر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم کر دی۔ یعنی اب اسماء کسی بھی تفسیر میں دیکھیے، یہ تو تمام کائنات کے اسماء ہو یا اس میں جنس ہو، لیکن تعلیم ضرور جڑی ہوئی ہے کہ جو وہاں سے آتا ہے اس کی تعلیم لے کر آتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب کل کا فقرہ میں اٹھا رہا ہوں اس مجلس میں، کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو جس جگہ کا مالک ہوتا ہے وہ اس کا انتظام و انصرام خود کرتا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے تو زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی بھی کار فرمائیاں ہدایت کی ہوں گی اس کا انتظام وہ کرے گا۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ وہ خالق زمین و آسمان ہے، تو اب زمین و آسمان کے درمیان جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ بھی ادھر ہی سے ہوگا۔ اور عزیزو، جب پہلے ہادی کا اعلان ہوا تو زمین ہی کے ساتھ جوڑ کر اعلان ہوا ہے، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، گویا زمین میری ہے تو اس کی خلافت بھی میری ہی ہے، کسی اور کی نہیں۔ نمائندگی میری ہے، خلافت میری ہے، ہدایت کا انتظام میرا ہے، تم محتاج ہدایت ہو، ہادی بنانے کا حق تم کو نہیں ہے۔ اور اس نے جب اعلان کیا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ، ایک نمائندہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نمائندہ بنا رہا ہوں، قالوا، تب انہوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا ایسے کو بنائے گا، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو فساد کرے، وَيَسْفِكُ
دماغ کرے، خون بہائے، نحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس، تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. ارشاد ہوا قال انی اعلم ما لا تعلمون. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا جیسا ان کا شکوہ تھا فرشتوں کا، کیا ایسے کو بنائے گا؟ کیا ایسے کو بنائے گا؟ تو پروردگار ایسے کو تو نہیں بنا رہا تھا. ان کا کہنا یہی تھا نا کہ خون بہانے والے کو بنائے گا، فسادی کو بنائے گا. تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ایسے کو بنا رہا تھا جیسے وہ کہہ رہے تھے. نہ وہ فاسق، نہ وہ خریز، نہ وہ مفسد، ایسا تو نہیں تھا. تو اس کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جیسا تم چاہ رہے ہو، کہہ دینا چاہیے تھا. بات آسان تھی کہ نہیں بھائی فاسد نہیں ہوگا، سب کے دماغ نہیں کرے گا، فساد و خریزی نہیں کرے گا. نہیں، قدرت علم کا سہارا لیتی ہے. انی اعلم ما لا تعلمون، یہ خلافت کا تعلق ہے، یعنی تمہیں اتنا بھی سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، باوجود ہے کہ تم میری پاکیزہ مخلوق ہو. تو جہاں پاکیزہ مخلوق کو خلافت و نمائندگی کے بارے میں بولنے کا حق نہ ہو تو گناہ گار انسان کہاں رائے پیش کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ نجی گفتگو میں دیکھیے، جب کبھی آپس میں مخاصمہ ہو، بحث ہو، مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، اور ایک بات ایک ساتھ پیش کرتے ہیں، اور جو وہ بات پیش کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہو دوسرے کی نزدیک، تو فوراً کہتا ہے جیسے آپ پسند کریں. ہاں ہمیں وہی پسند ہے، جیسا آپ کر رہے ہیں میرے لیے بھی وہی بات ہے، میں ایسا ہی کروں گا. لیکن خداوند عالم کو نہ تو فاسد بنانا تھا، نہ گناہگار کو بنانا تھا، نہ خوریز کو بنانا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. یعنی خدا کے یہاں فقط تسبیح و تقدیس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خلافت کے لیے اور بہت سی چیزیں دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزو پھر وہی جملہ دوہرا کر ایک بات آگے بڑھاتا ہوں کہ زمین اس کی، آسمان اس کا، اقتدار اس کا. سورہ ملک میں اعلان کر دیا بسم اللہ کے بعد، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے اس کی ذات، مبارک ہے اس کی ذات، مقدس ہے اس کی ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں، جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار ہے، حکومت ہے. الذی خلق الموت والحیات. اب یہ سب جتنی آیت کے فقرے ہیں سب اقتدار ہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ اس کا اقتدار ایسا ہے کہ وہ الذی خلق الموت والحیات، موت کا بھی خالق ہے اور حیات کا بھی، موت کا بھی خالق ہے، حیات کا بھی خالق ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے. یعنی ہر آیت کا بعد کا فقرہ پہلے فقرے کی وضاحت کر رہا ہے. مبارک ہے اس کی ذات کہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. کیسا اختیار ہے؟ وہ موت پر بھی حاکم ہے، زندگی پر بھی حاکم ہے. ہر بات کا فقرہ پہلے فقرے کی وضاحت و توضیح کر رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اب کیوں پیدا کیا موت اور حیات کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزما سکے کہ حسن عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، حسن عمل کے اعتبار سے کس کا سب سے اچھا عمل ہو. تو اب یہ آزمائش کا ذریعہ موت اور زندگی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ موت آزمائش اور حسن عمل کا ذریعہ یوں ہو سکتی ہے کہ دوسروں کی موت کو دیکھنے کے بعد انسان آنے والے حالات کے لیے فیصلہ کر لے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بزرگ کے سامنے جوان کا دم نکل گیا تو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو اتنی عمر پا چکے ہیں، نہ جانے کب جو ہے فرشتہ اجل آ جائے، لبیک کہنا پڑ جائے. کہ موت اس لیے ہے حسن عمل کے لیے کہ انسان اپنے آنے والے باس اور نشور کے حالات کو طے کر لے، اور زندگی اس لیے حسن عمل کے لیے، اعمال کے لیے ضروری ہے کہ زندگی ہے تو وہ عمل کر سکتا ہے. اب لطیف نکتہ، 2 روز پہلے بھی جو علماء حضرات نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہاں کثرت عمل نہیں کہا کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، حسن عمل کے اعتبار سے کون ہے. توجہ چاہتا ہوں، حسن عمل، کثرت عمل تکرار عمل سے پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے اچھی نیت کی ضرورت نہیں ہے. حسن
عمل کے لیے نیت بہتر ہونا چاہیے. نیت بہتر ہے تو خلوص عمل ہے. جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی بارگاہ الہی میں وہ قبول ہوگا. اور عزیزو اب اس کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے 40 انگوٹھیاں دیں. اس کے یہاں ایک انگوٹھی دیکھی جاتی ہے تو پورا سورہ ولایت آ جاتا ہے. اور دوسروں نے کہا اللہ کے رسول کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ نہیں آیا. اعتراف کیا کہ ہم تو 40 انگوٹھیاں دے چکے ہیں. تو یہ حسن عمل ہے. وہ کثرت عمل تھا بلا نیت تھا. یہ نیت کے ساتھ حسن عمل تھا. صلوات پڑھیں محمد وعلی کثرت عمل یہ ہے کہ آپ بھنڈارا کھول دیجئے، عام کر دیجئے. گورا آئے، کالا آئے، ایشین آئے، غیر ایشین آئے، سب کھانا کھائیں. لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کا صدقہ خیرات جو ہے الٹا واپس منہ پہ مار دیا جائے گا. اور اگر حسن عمل صحیح ہے تو 3 دن کی روٹیاں 3 دن کی روٹیاں اس کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہو جائیں کہ سورہ دہر آ جائے. اور فقط سورہ دہر نہ آئے بلکہ وہ یہ کہیں کہ ہم تم سے جزا نہیں چاہتے، اس کی جزا اپنے رب سے چاہتے ہیں. رب سے چاہتے ہیں. یعنی ان کا یہ خلوص نیت اتنا عظیم تھا کہ جب جملہ انہوں نے کہا نہیں تھا، دل میں سوچا تھا، پروردگار نے اس دل کی بات کو آواز بنا کر قرآن میں نقل کر دیا. جب یہاں سے ایک کلام گیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ پر جزا ہے، تو ان کی سوچ تھی، اہل بیت کی حسن نیت تھی، تو وہاں سے کلام الہی بن گیا. یہ دنیا تلوار زنی کرے، پوری فتوحات آپ لکھ دیجئے، کتابیں لکھ دیجئے، لیکن ایک ضرورت حسن نیت کے ساتھ ہو تو ثقلین کی عبادتوں پر بھاری پڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی اور فقط اب ایک جملے کا اضافہ کروں گا عزیزو. ہو سکتا ہے کہ یہ مفاہیم کی انداز میں اور بعض خطابہ سے سنا ہو، لیکن ایک جملے کا اضافہ کروں گا. یہ نتیجہ تھا میرا کہ جہاں پر کثرت عمل نہ ہو، قلیل عمل ہو اور خلوص ہو، تو وہاں یہ ہے کہ قرآن ان کی آواز میں بات کرتا ہے. اور اگر خلوص کے ساتھ کثرت عمل بھی ہو، خلوص کے ساتھ کثرت عمل بھی ہو، تو ایسا ہی ہے کہ جب تک اہل محلہ 1000 تکبیروں کی صدا علی کی نہیں سنتے. تو یہاں فقط قلیل عمل نہیں ہے کہ ہم انکساری میں مبتلا ہو جائیں کہ علی نے خلوص نیت سے تھوڑا سا کام کیا. نہیں، کثرت عمل بھی ہے، حسن نیت بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی مبتلا نہ ہو کہ قلیل عمل تھا اور حسن نیت تھی، چند روٹیاں تھی اور حسن نیت تھی، ایک ضربت تھی اور حسن نیت تھی، اتنی مختصر نماز تھی اور حسن نیت تھی. نہیں، کثرت عمل بھی ہے، حسن نیت بھی ہے. حسن نیت بھی ہے. اور عزیزو اب کسی بھی عبادت کو دیکھ لیجئے، یہ پورے چپٹر اور ابواب ہیں. کسی بھی عبادت، کسی بھی عمل کو امیر المومنین کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے کسی بھی عمل کو دیکھ لیجئے، کثرت عمل بھی ہے. نماز کو دیکھیے تو کثرت عمل ہے، روزے کو دیکھیے تو کثرت عمل ہے، زکات کو دیکھیے تو کثرت عمل ہے، حج کو دیکھیے تو کثرت عمل ہے. فقط سواری پر چل کر حج نہیں کرتے، پیادہ چل کر حج کرتے ہیں. ایک تو نہیں، 25 حج کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. عمل بھی اور اس کی بارگاہ کا مقبول بھی، نماز بھی، کثرت نماز بھی، روزہ بھی، کثرت روزہ بھی، زکات بھی، کثرت زکات بھی، حج بھی، کثرت زکات بھی. اب دوسرے جملے پلٹتا ہوں، کثرت کے ساتھ ساتھ حسن نیت بھی، نماز بھی، حسن نیت بھی، کثرت بھی، روزہ بھی، کثرت بھی، حسن نیت بھی،
جہاد بھی، کثرت بھی، حسن نیت بھی. کیا علی سے بڑھ کر کسی نے جہاد کیا؟ ہر جنگ میں یہی نظر آئے، کثرت عمل بھی ہے، حسن نیت بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور یہ ساری چیزیں معرفت کے ساتھ ہوں گی. معرفت یعنی پہچان، معرفت یعنی شناخت، معرفت یعنی جانکاری کے کسی بھی حقیقت کو جاننا. ایک علم ہے اور ایک ہے معرفت. علم کے معنی ہے بس خاص خاص معلومات کا حاصل ہونا. معرفت کا معنی ہے حقیقت تک، حقیقت رسی، حقیقت تک پہنچنا. یہ کسی چیز کی معرفت ہے. معرفت امام، معرفت الہی، معرفت پیغمبر، معرفت قرآن، معرفت حدیث، اب جتنی چیزیں ہیں. تو جو وہاں سے آیا وہ علم لے کر آیا. پہلا ہی ہادی تھا عالم، اور فرشتوں کے درمیان رکھا گیا، اور رکھا نہیں گیا، اعلان کرتے ہی مسجود ملائکہ بھی بنا دیا گیا. مسجود تھا انسان، بنا دیا گیا مسجود ملائکہ. ویزا سورہ بقرہ آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویزا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں روح ڈال دوں فقعوا لہ ساجدین، سب کے ساتھ سجدے میں چلے جانا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب ملائکہ نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. الا ابلیس ایک رہ گیا. سوال کر لیا گیا اس کی بارگاہ سے، بھئی پروردگار جب تجھے عصمت ظاہر کرنا تھی جناب آدم کی، جب خود ہی کہہ رہا ہے کہ سب ملائکہ سب سجود ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، تو ایک نہیں کر رہا ہے تو اثر کیا پڑتا ہے؟ بھئی آپ میں سے کوئی بزرگ یہاں آئے اور سب کھڑے ہو جائیں، ایک نہ کھڑا ہو احترام کے لیے، تو کیا ان کی صحت پر اثر پڑے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، پروردگار تو خود کہہ رہا ہے کہ سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. نہیں، اس کی نیت بتائی، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا. اثر تو پڑنا ہی تھا. تکبر انسان کے سامنے اور خدا کے سامنے زیب نہیں دیتا. انسان بھی کون کہ جو خود نمائندہ الہی ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ تو تھا ہی انکار کرنے والوں میں. ما منعک ان تسجد اذ امرتک، قدرت سوال کر رہی کس چیز نے روکا؟ ما منع، کون سی چیز مانے ہوئی؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، ان تسجد، کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے افضل ہوں. کیوں؟ کہ میری خلقت آگ سے ہوئی ہے، ان کی مٹی سے ہوئی ہے. وہ ظاہری عناصر کو دیکھ رہا تھا، اس حقیقت سے بے خبر تھا. دیکھیں دنیا میں بھی مثالیں مل جائیں گی جو ظاہر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسے، وہ حقیقت سے دور ہوتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد وعلی جو ظاہر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی دو آنکھیں ہیں، پیغمبر کے دو ہاتھ پیر، ہمارے بھی، یہ ہم جیسے. تو وہ بظاہر اپنے اوپر قیاس کر رہا تھا کہ ان کی خلقت جو ہے مٹی سے ہوئی ہے، میں ان سے افضل ہوں. کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، تم رجیم ہو. تو پہلے ہی دن، پہلے ہی روز چند اعلانات جو ہوئے کہ ہم بنا رہے ہیں، یہ ہماری جانب سے ہے. کیوں بنا رہے ہیں؟ ہادی ہے. کیا دے کر بنا جا رہے ہیں؟ مسجود ملائکہ ہیں. کیا شرف دے رہے ہیں؟ سارے سجدہ ریز ہیں ان کے سامنے. اور جو مقابلے میں آ رہا ہے، جو مقابلے میں آ رہا ہے، اس کو راندہ درگاہ بھی کیا جا رہا ہے، راندہ درگاہ بھی کیا جا رہا ہے. تو عزیزو، کہیں پر آدم کے واقعے میں بعد میں راندہ درگاہ کیا گیا، اور کہیں پہلے ہی راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے. صلوات محمد اور بابا سے بلند دودھ پڑھنے محمد. علم دے کر بھیجا. تو اب کیسا علم ہے اہل بیت کو؟ یہ عمومی میری تقریر اب یہاں تک کی ہو گئی. یہ میں واضح کروں آپ کی خدمت میں کیسا اللہ کی طرف سے علم ان کو عطا کیا گیا تھا. عبداللہ ابن عباس
بڑا روایات کا ذخیرہ ہے ہمارے یہاں ان کی طرف سے، اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا احترام نام نہیں لیا جاتا عام مسلمانوں میں، مفسر قرآن، ترجمان القرآن اور حبر الامہ۔ اب یہ نوجوان سمجھ لیں، وہ حبر الامہ، حبر کہتے ہیں روشنائی کو، امت کی روشنائی، یعنی امت کا جو ذخیرہ ہے وہ ان کے ذریعے سے ہے، یہ مطلب ہے۔ ترجمان القرآن، ٹرانسلیٹر ہے قرآن کے اس زمانے سے جناب ہے ابن عباس، اور مفسر قرآن، یہ 3 لقب ہیں عالم اسلام میں اور ہمارے یہاں بھی قابل احترام شخصیت ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں، اور یہ وہی ابن عباس ہیں کہ امیر المومنین نے مغربین کی نماز کے بعد سورہ حمد اور سورہ قرآن، پورے قرآن کی جو تفسیر بیان کی ہے وہی ہیں۔ تو ایک شخص نے آنے کے بعد میں سوال کیا، مولا بڑے گناہ کیے ہیں میں نے، اللہ کے حضور بڑی جرات کی ہے، کوئی بخشش کا راستہ بتلائیے۔ امام فرماتے ہیں استغفار کرو، استغفار کرو۔ ابھی وہ چلا گیا، دوسرا شخص آیا اور آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے مولا میرے بیٹا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا ہو، نسل کا ذریعہ، نام و نبوت کا سبب۔ امام نے پھر فرما دیا استغفار کرو، استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، آنے کے بعد کہا مولا میں تو بہت تنگ دست ہوں، جیب میری خالی ہے، کچھ نہیں ہے پاس میرے، اب اپنی زبان میں جو بھی کہا، لیکن مال کے فقدان کا، مال نہ ہونے کا شکوہ کیا اس نے۔ امام نے پھر وہی فرما دیا کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ اب یہ جن کا لقب ہی ترجمان القرآن ہے، عبداللہ ابن عباس ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کو حیرت ہوئی، مولا جو آیا اس کو وہی جواب، جو آیا وہی اس کو جواب، جو آیا وہی اس کو جواب۔ یعنی لوگ اپنی مختلف مشکلیں لے کر آ رہے ہیں، یہاں جواب ایک دیا جا رہا ہے، ایک جواب۔ اس کے بعد ایک اور آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا باغ لگایا تھا وہ جل گیا، پھل نہیں پیدا ہوتے، کہ استغفار کرو۔ 14 گروپ آیا، اس نے کے بعد وہی، وہ بھی اپنی مصیبت لے کے آیا کہ مولا کچھ لوگوں نے، ہم نے مل کر نہر جاری کی تھی، پانی خشک ہو گیا، کہا اس کا جواب، کہا استغفار کرو۔ اب بتائیے، اب جو جواب دیں گے حضرت، اس سے قرآن فہمی بھی اور قرآن کے ایک ایک حرف پر نظر مولا کائنات، نظر مولا کائنات۔ جب عبداللہ ابن عباس خیال رہے کہ جو مفسر قرآن بھی ہیں، حبر الامت بھی ہیں، ترجمان القرآن بھی ہیں، کہ مولا یہ اتنے سوالات، کسی نے کہا کہ بیٹا نہیں ہے، کسی نے کہا پیسہ نہیں ہے، کسی نے کہا گناہگار ہوں، کسی نے کہا کہ باغ جل گیا، کسی نے کہا کہ نہر خشک ہو گئی، تو مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ آئیے، قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح، اور آنے کے بعد میں سورہ نوح میں جب یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے بھیجا ہے اپنے نبی کو تبلیغ کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا کہا قرآن میں سب موجود ہے کہ بارگاہ الہی میں حضرت نوح شکوہ کرتے ہیں، پروردگار عالم یہ میری بات ہی نہیں سنتے، میں خاموشی سے بلاتا ہوں، زور سے بلاتا ہوں، تنہائی میں بلاتا ہوں، اور یہ ان کے نفرت کا یہ عالم ہے کہ حق کے بات سننے سے گریزہ ہیں اور کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ پروردگار جسم پہ کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ یہ میری بات نہ سنیں۔ پھر جناب نوح کہتے ہیں فَقُلْ، تو میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار کا استغفار کرو، فَإِنَّهُ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پہلے والے نے یہی کہا تھا کہ گناہ بہت کیے ہیں، غفار کا مطلب ہے کہ بخشش، جو اپنے اعتبار سے استغفار کرے گا اس کو بخشش حاصل ہوگی۔ پھر اسی آیت میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے تو وہ تمہیں اولاد سے بھی مدد کرے گا، اموال سے بھی مدد کرے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَإِنَّهُ
غفور رحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے. اور پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی کام ایک ہے استغفار کرنا، تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اولاد سے بھی. وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے مسلسل بارشیں ہوں گی. باغ جل گیا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ آسمان سے بارش ہو. اور پھر کیا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتًا، اور تمہارے لیے باغات قرار دے گا اسی استغفار کے ذریعے سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو نہر بھی قرآن سے ملی، باغات کا بھی حل قرآن سے ہوا، اولاد بھی قرآن سے ملی. استغفار کے ذریعے سے انسان کی توبہ بھی قبول ہوئی. یہ صرف ذات امیر المومنین کا کام تھا کہ ایک مسئلے کو قرآن کی اتنی آیت، ایک آیت سے حل کر دیا. اب گویا امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ گویا دل میں کہہ رہا ہے کہ مولا پڑھا تو بہت بار، سوچا آج ہے. میں عرض کروں گا سوچا نہیں، قرآن ناطق سے مسئلہ آج حل ہوا ہے، مشکل کشائی آج حل ہوئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. فَقُلْتُ، انہوں کہتے ہیں میں نے ان سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پروردگار کا استغفار کرو. وہ کیا؟ فَإِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. فَإِنَّهُ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فقط بخشنے والا نہیں ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو اس کی بارگاہ سے اولاد ملے گی. بنین بیٹا، ابن کی جمع بنین. وَأَمْوَالٍ، مال ملیں گے. اور آسمان سے مسلسل، مدرار کے معنی مسلسل بارشیں ہوں گی، یعنی تمہیں فائدہ پہنچ سکے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات قرار دے گا وہ اللہ، کسی ایک لفظ، ایک فقرہ استغفار کے ذریعے سے. مگر وہی ہے، کثرت عمل نہ ہو، خلوص نیت ہو، احسن عمل ہو تو ایک ہی استغفار اتنی نعمتیں دینے کے لیے کافی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اگر یہ سوال کرے کہ لفظ ایک استغفار، اسی سے استغفار بھی ہو جائے، اسی سے بخشش بھی ہو جائے، اسی سے مال بھی مل جائے، اسی سے دولت بھی مل جائے، اسی سے اولاد بھی مل جائے، اسی سے باغات بھی مل جائیں، اسی سے نہریں بھی مل جائیں، ہاں عزیزو مل تو جائے گا، لیکن خلوص نیت سے اگر ہے، خلوص نیت سے ہے، حسن عمل کے ساتھ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی قدرت نہ کہتی لے تاکہ تمہیں آزمائے، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ قرار دیا ہے. سورہ ملک میں نہ ہوتا تاکہ تمہیں قدرت دیکھے کہ حسن عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. تو حسن عمل تو عزیزو کم عمل سے بھی ہو سکتا ہے، کثرت عمل سے بھی ہو سکتا ہے. اہل بیت میں یہ چیزیں دونوں ایک وقت میں جمع ہو گئیں، حسن نیت بھی ہے، کثرت عمل بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک آواز دے رہا ہے. ہر چیز کا مداوع ہے قرآن میں، اہل بیت کے ذریعے سے لے، لیکن ورنہ تو فقط الفاظ ہیں، ورنہ تو فقط عبارت ہے، ورنہ تو فقط حافظ جی کی ایک رٹن ودھیا ہے. لیکن بذریعہ اہل بیت ملے تو سب کچھ ملے گا. بذریعہ اہل بیت ملے تو ایک ایک چیز کی علت بھی ملے گی، لم بھی ملے گی، سبب بھی ملے گا، ریزن بھی ملے گا. کہ قرآن کیوں آیا، قرآن کیسے گفتگو کر رہا ہے. قرآن ناطق سے لینا، صامت ہے بولنے والا، صامت خاموش ہے، بولنے والے سے لیجئے وہ بتلائے گا. چھٹے امام ارشاد فرماتے، امام جعفر صادق ایک استغفار ہے ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں. چھٹے امام سے نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین جد کے سامنے کسی نے استغفار کہا تو میرے جد نے فرمایا کہ اللہ عذاب نہیں کرے گا جب تک پیغمبر اس امت میں موجود ہیں.
یہ پیغمبر کا وجود امان تھا. اور دوسری وجہ قدرت نے فرمائی ہے کہ اس وقت بھی عذاب نہیں کرے گا کہ یہ استغفار کرتے ہو. امت امام فرماتے ہیں کہ ایک امان کا ذریعہ اٹھ گیا، یعنی پیغمبر کی ذات، ایک ذریعہ استغفار کا رہ گیا ہے. اسی ضمن میں امیر المومنین نے جو کلمات قصار میں فرمایا ہے، ایک شخص کو کہتے ہوئے استغفر اللہ سنا. امام نے فرمایا وائے ہو تم پر، اس کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ 6 معنی پر محیط ہے یہ. فقط استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. امام فرماتے کہ جب یہ کہو تو جو کچھ گزر گیا گناہ اس پر ندامت ہونا چاہیے، شرمندگی ہونا چاہیے، پشیمانی ہونا چاہیے. یعنی پشیمانی حسن نیت ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں حسن نیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. کہ دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ جو گزر چکا اب آئندہ نہ کرنے کا عزم محکم ہو، ایسا نہیں ہوگا. آئندہ نہ کرنے کا پروردگار سے وعدہ ہو کہ ہم نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ تم حقوق العباد ادا کر دو. تیسرا چوتھا یہ کہ تمہارے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہے، اللہ کے حقوق ادا کر دو. کا پانچواں یہ ہے کہ جو گناہ کرنے سے لذت حاصل ہوئی ہے اپنے جسم کو تکلیف دو، تکلیف کی اذیت سے مزہ چکھاؤ. اور پانچواں یہ ہے کہ پھر تم اطاعت الہی کا خود کو عادی بنا لو. یہ ہے دیکھیے قرآن ناطق جو استغفر اللہ کے معنی ہی 6 طریقے سے سمجھا رہا ہے. جو گزر گیا اس پہ توبہ و ندامت، آنے والے وقت میں تہیہ ہونا چاہیے. جب استغفر اللہ کہیں تو اب یہ نہ ہو کہ فلاں کا حق مارنا ہے، فلاں کا حق لینا ہے. نہیں، ہمیں ادا کرنا ہے کہ ہماری گردن پہ کسی کا حق باقی نہ رہے. جب انسان کا کریکٹر اور نام اعمال پاک صاف ہوگا اب ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. صلوات اور بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد و آلہ. یہ وہ قرآن ناطق جس نے ایک شب میں جو تفسیر کرنا شروع کی. یہی عبداللہ ابن عباس جن سے پہلے گفتگو ہوئی اور نقل کی، انہوں نے کہا مولا بدلائیے، اور تفسیر قرآن بیان کرتے 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 صفادہ سحر، اول وقت نماز صبح، صفادہ سحر. اور اب ظاہر ہے کہ اب 2 چیزیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، تفسیر قرآن اور نماز. آپ نے فرمایا کہ بس اتنا سمجھ لو کہ جو کچھ پورے قرآن کے اندر ہے سورہ الحمد میں ہے، سورہ الحمد میں ہے. اور پھر جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو اس میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو اس میں ہے وہ بے میں ہے. جو بے میں ہے بے کے نقطے میں ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، علی وہی نقطہ ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. اب دنیا سوچے گی کہ قرآن سمٹے تو الحمد سمٹے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹے تو بائے بسم اللہ اور بے کا نقطہ، یعنی اس کے لیے ہے جو وہاں سے لے کے آیا ہے. اس سے جس چیز کا علم پوچھیں گے آپ کو مل جائے گا. اور اس کے لیے قرآن میں سورہ یاسین میں تائید ہے کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کو جمع کر دیا امام مبین میں. جب ہر چیز آ گئی تو علم قرآن بھی آ گیا، دنیا کا علم بھی آ گیا. صلوات پڑھ دیں محمد. جو مسئلہ اپنی ضرورت میں دریافت کی، پریشانی میں پوچھا اس کا حل ویسے ہی ہے جو جیسا ضرورت مند ہے. اب عزیزو یہ تو اصطلاحاً بعد میں نام دیا گیا، لیکن معنوی اعتبار میں سے تو مشکل کشائی وہیں سے چلتی چلی آ رہی ہے. جو کسی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے وہی مشکل کشا ہے. اور مشکل کشا ایسے ویسوں کا نہیں ہے، تو بعد والوں کی بات ہے
کہ جو حکومت میں تھے انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک تھے. 1 2 نہیں 72 یا 75 موقع پر. اور عزیزو یہ ایسی کتاب میں مثال بن گیا. نحو میر جو گرامر عربی کی سب سے بنیادی کتاب ہے، اس نے جب مثال دی تو یہی کہا لولا، مثلا لا یا لولا کی جو مثال ہے تو اس میں یہی دی لولا. اس کو بھی سب سے اچھا قول انہی صاحب کا ملا. یہ نہیں معلوم کہ استعمال ہم کریں گے، استعمال ہم کریں گے کہ لولا علی لہلکا، اگر علی آج نہ ہوتے تو ہلاکت. اور یہ عزیزو اقتدار میں آنے کے بعد کی بات ہے کہ جب حکومت سنبھالے ہوئے تھے، حکومت سنبھالے ہوئے بیٹھے تھے اور ایسے مواقع پر مدد کی. یعنی ہلاکت کا مطلب کیا ہے کہ اقتدار کا خاتمہ ہو جاتا. یعنی علی نے مدد کی تو ان کا اقتدار بھی باقی رہا، اور کسی کو پڑھا دیا تو وہ امام بن گیا. ابو حنیفہ نے کہا نا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میری شاگردی جو میں نے کی ہے امام صادق کے نہ ہوتے تو میری ہلاکت تھی. تو انہیں بھی ہلاکت نظر آئی اور انہیں بھی ہلاکت نظر آئی. اور پھر خود اپنے لیے دعا کی. جناب نے لا یبقانی، پروردگار مجھے اس دن کے لیے باقی نہ رکھ جس مشکل کو سلجھانے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو. معضلہ کہتے ہیں مشکل کو، معضلہ کہتے ہیں مصیبت کو. بھئی مصیبت کہیے یا مشکل کہیے، جو حل کر دے وہی مشکل کشا. پروردگار سے دعا ہے ان کی، یہ بھی کتابوں میں ہے کہ مجھے اس دن کے لیے باقی نہ رکھ جس معضلے کو، مشکل کو، دشواری کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن جیسا موجود نہ رہے. عزیزو اس گھرانے کی فرض سے، اب دیکھیں علم قرآن سے میں جوڑ رہا ہوں. علم قرآن کتنا تھا، اور کبھی انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے مکمل اور کسی حد تک کتنا علم قرآن دیا تھا. جب دربار ولید میں بلایا گیا آپ کو، کس کو؟ امام حسین کو. اس سے پہلے 2 جملے یہ مسجد میں تشریف فرما تھے. عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی. قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو حاکم نے بلایا. 27 رجب کی رات کو امام نے کہا میں بھی نماز میں مصروف ہوں. کچھ دیر بعد پھر قاصد آیا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ معلوم ہے آپ کو آقا؟ مولا معلوم ہے کیوں آیا ہے؟ کہاں معاویہ ہلاک ہو گیا اور کچھ لوگوں سے بیعت لی جانی ہے، اس میں سر فہرست میں ہوں. میں پھر آیا، آپ گئے اور جانے کے بعد جب گھر میں کہا کہ وہاں حاکم کے جانا ہے، تو وہ بہن جس کو ہر لمحہ خطرے کا احساس تھا، وہ کہا ماں جائے اکیلے نہ جانے دوں. عباس تم جاؤ، اکبر تم نیمچہ سنبھالو. 18 بنی ہاشم گئے. ساتھ امام نے تاکید کر دی، دیکھو دارالعمارہ کے دروازے پر رہنا، میری جب آواز بلند ہو اس وقت تم آ سکتے ہو. داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد کسی حد تک امام کی معرفت تھی حاکم کو، ولید کو. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا. وہ خط جو گیا تھا شام سے وہ آگے بڑھا دیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں سے بیعت دی جائے. اب سنیے امام کیا فرماتے ہیں، انا من اہل البیت. جانتے ہو کہ میرا تعلق کہاں سے ہے؟ انا من اہل البیت معدن الرسالہ. میرا تعلق کان رسالت سے، مرکز رسالت سے ہے. محبت الرحمہ، رحمت کا نزول جہاں ہوتا ہے. مختلف الملائکہ، جہاں فرشتے آتے ہیں. ارے فرشتے تو انہی امام کی ولادت پہ بھی آئے تھے. جہاں قرآن کی وحی نازل ہوئی، یعنی امام نے فرما دیا کہ قرآن سے بھی واسطہ اہل بیت کا ہے. قرآن اہل بیت کے یہاں نازل ہوا ہے. ہمارا تعلق پیغمبر سے ہے.
پھر فرماتے ہیں وَلْيَزِيدْ شَارِبُ الْخَمْرِ، جس کی طرف سے تم نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے وہ شراب پیتا ہے، شراب خور ہے. شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے، اور معلن بالفسق، فسق و فجور انجام دیتا ہے اعلانیہ طور پر. پھر فرماتے ہیں مثلی لا یباع مثلا، مجھ ایسے کی تو بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ حسین ابن علی نہیں کرتا یزید کی، یعنی جو مجھ جیسا ہوگا، جو میرے نقش قدم پر چلے گا، قیامت تک ایسے کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. یہ فیصلہ اپنے دور تک محدود نہیں رکھا امام نے کہ میں نہیں کرتا چونکہ میں فرزند رسول ہوں، میں نہیں کرتا کہ رسول کا نواسا ہوں، میں نہیں کرتا کہ علی کا بیٹا ہوں، میں نہیں کرتا کہ فاطمہ کا دلبند ہوں. مثلی، جو مجھ جیسا ہوگا اس ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس میں وہ افراد بھی ہیں جو حسین کے نقش قدم پہ چلیں، تعلیمات کو مانیں. یہ مجلسیں اسی لیے برپا ہوتی ہیں کہ ان کی تعلیمات سنی جائے، ان کی غیرت پیدا ہو، علم کو جانا جائے. حسین نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد ابھی تیاریاں شروع ہو گئیں. تیاریاں رات کے وقت میں 2 مرتبہ گئے ہیں امام جنت البقیع، 2 مرتبہ گئے ہیں رات کے سناٹے میں، اور ایک مرتبہ اپنے نانا سے شکوہ کیا، انا الحسین یا جدہ، میں آپ کا نواسا ہوں، انا فرخ کا، اپنے فرزے کا، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میں وہ ہوں انا الذی خلفتنی، جس کو آپ نے امت کے درمیان میں بطور تبرک چھوڑا تھا. نانا یہ مجھے رہنے نہیں دیتے، اور ایک مرتبہ قبر پر لیٹ گئے اور نیند آ گئی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہی نواسا نانا کے سینے پر ہوتا تھا، یہی نواسا نانا کے دوش پر ہوتا تھا، یہی نواسا نانا کے زانو پر ہوتا تھا. آج نانا دنیا میں موجود نہیں ہے، یہی نانا ہے اور نانا کی قبر ہے. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہم بحق ھذا القبر، پروردگار اس صاحب قبر کا واسطہ، ومن فیہ، جو اس کے اندر موجود ہے. یہ بتلا رہے ہیں کہ زندگی میں پیغمبر کا واسطہ انتقال و ارتحال کے بعد بھی ہم سے ختم نہیں ہوتا. پیغمبر کا واسطہ ہم دے سکتے ہیں، پیغمبر کے ذریعے سے توسل اختیار کر سکتے ہیں. اللہم بحق ھذا القبر، اس صاحب قبر کا واسطہ، ومن فیہ، اور جو اس کے اندر ہے. لقد حضرنی الامر، پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار تجھے معلوم ہے کہ جو معاملہ مجھ پر درپیش ہے، لقد علمت بہ، تجھے بہت علم ہے. پروردگار میں برائیوں سے دور رہتا ہوں، اور مجھے توفیق عنایت فرما، جو تیرا معاملہ ہے، جو تیرا امتحان ہے، اس میں حسین کامیاب ہو، اس میں حسین کامیاب ہو. چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے. سب اہل حرم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. وطن چھوٹ گیا. وطن کی دوری جو ہے بہت معمولی بات نہیں ہوتی. کل کی مجلس میں نے گزارش کی تھی کہ پیغمبر سے وطن چھوٹا تھا، پلٹ پلٹ کے دیکھتے جا رہے تھے مکے کو، آثار مکہ کو دیکھتے جا رہے تھے. جبرائیل نے دوش پر ہاتھ رکھا. اللہ وعدہ کرتا ہے فتح و کامرانی کے ساتھ آپ کو واپس کرے گا. لیکن ہاں عزیزو، جس حسین کو یقین ہو کہ اس کے بعد اب آنا نصیب نہیں ہوگا، اس حسین کی بہن پر کیا گزر رہی ہوگی، بہن پر، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ بہن کو آنا نصیب نہ ہوگا. عباس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اب عباس کو آنا واپس نہیں ہوگا. علی اکبر پر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن ہاں، وطن کی محبت عزیز نہیں ہے دین کی محبت کے سامنے. چلے روانہ ہوئے، منزلیں طے کرتے ہوئے 3 شعبان کو مکہ پہنچے. اور کتنی عظیم عبادت ہے حج. ایک دن پہلے حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل دیا. دنیا دیکھ رہی ہے جس زمانے میں ہر حاجی کا پہنچنا واجب ہوتا ہے فرزند رسول. اب کون فرزند رسول؟ زندگی میں 24 حج کیے تھے، وہ بھی پیدل چل کر. جب لوگ پوچھتے تھے مولا یہ سواریاں ساتھ ہیں، سواریاں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ امام فرماتے ہیں ہم نے اپنے پروردگار سے وعدہ کیا ہے جب بھی تیرے گھر کی زیارت کو آئیں گے پیدل آئیں گے. مولا یہ سواریاں ہیں ساتھ میں. کہاں؟ یہ اس لیے ہیں کہ دنیا ہمیں محتاج نہ سمجھے. 25 حج نہ کر سکے، حج کے عمرے کو طواف سے بدلا.
چل دیے، چلتے 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 اب وہ منزل آ گئی جس کو عرض و کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ ایک مقام پر گھوڑے کے قدم رک گئے، امام نے اہل قریہ کو بلایا، کہا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یقال لہا نینوا، نینوا کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حل یقال لہا اسم الاخر، کوئی دوسرا نام بھی ہے اس کا؟ کہا یقال لہا غاضریہ، غاضریہ کہتے ہیں مولا۔ حل لہا اسم الاخر، کوئی اور نام؟ کہا یقال لہا شط الفرات، شط فرات کہتے ہیں اس کو۔ یعنی امام کو معلوم ہے کہ جس جگہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ نام ابھی نہیں آیا، وہ نام ابھی نہیں آیا۔ آخر میں بزرگوں کو بلایا اطراف کے، کہا حل لہا اسم الاخر، اس میں آخر بتائیے، آخری نام بتائیے۔ امام سے عرض کرتا ہے مولا یقال لہا کربلا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں نام ھذا ارض کرب و بلا، یہ زمین ایسی ہے کہ جو بلا و مصیبت سے گھری ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، اس کی ایک تاریخ رہی اوصیہ کے زمانے سے، اس کی ایک ہسٹری رہی اوصیہ کے زمانے سے۔ جو وصی خدا آیا ہے وہ مبتلا مصیبت ہوا، مبتلا با امتحان ہوا۔ ہرسمہ بیان کرتا ہے کہ جنگ صفین سے سن 38 میں پلٹتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اسی راستے سے جب علی گزرے تو میں نے دیکھا کہ علی کبھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا کہ ایک مرتبہ علی نے خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں کہا خوشحال اے زمین کربلا تیرے اور اس قافلے کے کہ جو تیرے اندر دفن ہوگا۔ کہ میں دیکھتا رہا اور پھر میں نے دیکھا تو امام نے فرمایا کہ روز محشر ایک بڑا گروہ اس سرزمین کربلا سے ایسا اٹھے گا جو بلا حساب جنت میں جائے گا۔ عزیزو، یہی عقیدت ہے جو پوری دنیا کے لوگ بادشاہان وقت وصیتیں کرتے تھے کہ ان کو کربلا میں دفنایا جائے، کہ بلا حساب وہ گروہ جو اس میں دفن ہوگا وہ کربلا سے بلا حساب جنت میں جائے گا۔ ہرسمہ کہتا ہے کہ وقت گزر گیا، 38 کی بات ہے ہجری کی، وہ اتفاق سے دشمن کے ساتھ یزیدی فوج میں آیا اور جب کربلا میں آیا دیکھا تو یہ تو وہی جگہ ہے، وہی جگہ ہے۔ تو ایک مرتبہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں آج سے 22 18 سال 20 سال پہلے آیا تھا اور آپ کے بابا نے فرمایا تھا۔ تو امام نے فرمایا روز عاشور آیا اور آنے کے بعد میں وہ امام سے کہتا کہ میں نے ایسا واقعہ سنا آپ کے بابا سے۔ تو امام نے فرمایا تو یہ بتا ہمارا دوست بن کر آیا ہے یا دشمن بن کر آیا ہے؟ ظالم تھا، کہا مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، فوج یزید کا خوف ہے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا کہ اس سرزمین کربلا سے اتنی دور چلا جا، اتنی دور چلا جا کہ جب میں آواز استغاثہ بلند کروں تو تیرے کانوں تک آواز نہ پہنچے، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ جن کانوں تک میری آواز جائے اور میری مدد کو نہ آئے گا اسے آؤں جہنم میں ڈال دیا جائے، نکل جائے سرزمین سے۔ ہاں عزیزو، ایک بار قافلہ ٹھہرا، امام کو یقین ہوا یہ عرض کربلا ہے، تو ایک بار سواریاں اتاری، ادھر سے جناب زینب کا پیغام آیا ماں جائے ایک ایسی زمین تک پہنچا دیا، یہاں تو آئیے۔ کہا بہن کیا خیال ہے؟ کہا ابھی میں نے اس مٹی کو سونگھا، اس مٹی سے آپ کے خون کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا بہن یہی زمین کربلا ہے، ہاں ہونا رحال و رکابنا، ہماری یہاں سواریاں اتاری جائیں گی، اسی مقام پر خیمے لگیں گے اور پھر فرماتے ہیں ہاں ہونا تصبح عیالنا، اے بہن اسی مقام پر ہماری ذریت کو ذبح کر دیا جائے گا، ہاں ہونا تصبح عیالنا، اسی مقام پر ہماری عورتوں کو اسیر بنا لیا جائے گا۔ امام نے وہیں خیمے نصب کر دیے۔ عزیزو، عصر عاشور وہ وقت بھی آیا کہ جس بی بی ام سلمہ کو رخصت کر کے امام آئے تھے، عصر عاشور تک کوئی خبر نہیں پہنچی۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ عصر عاشور کا وقت تھا، میں گھر میں سو رہی تھی کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول کو اس عالم میں دیکھا، سر پہ عمامہ نہیں تھا، بال پریشان تھے، ریش مبارک پراگندہ تھی، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا ام سلمہ تم چین سے سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔
ام سلمہ بیدار ہوئی، وہ شیشہ لیا جس میں امام نے مٹی دی تھی، تاکید کر دی تھی نانی جان جب یہ مٹی خون بل جائے سمجھ لینا آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ اب جو دیکھا شیشے میں خون تازہ جوش مار رہا تھا، آواز دی حسین شہید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون۔ اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین انت قدیم الاحسان، بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے آپ سے اختلافات کو اتحاد میں تبدیل فرما، نبی صاحبان حاجات تشریف فرمائے، ہم دلی مراد برلا، مقروض حضرات کا قرضہ خانہ غیب سے ادا ہو، مشکلات میں مبتلا افراد کو بحال فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھ، اور اطراف و اکناف عالم میں جو مسلمین و شیعان حیدر کرار مصیبت و شکنجے میں ہیں ان کو بحال فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محرم کا مہینہ آیا، مومنو ماہ 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 محرم کا مہینہ آیا، تعزیہ داروں کے ماتم کا مہینہ آیا، تعزیہ داروں کے ماتم کا مہینہ آیا، مومنو ماہ محرم کا مہینہ آیا، مومنو ماہ محرم کا مہینہ آیا، مومنو ماہ محرم کا مہینہ آیا۔
آیا میرے مظلوم کے ماتم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا تازیہ خانوں میں تاج علم ہوتے ہیں تازیہ خانوں میں تاج علم ہوتے ہیں ہمیں سرکار دو عالم کا مہینہ آیا ہمیں سرکار دو عالم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا ایک کر چاند کو کہتی ہے یہ سغرا رو کر دیکھ کر چاند کو کہتی ہے یہ سغرا رو کر کہ بابا کو محرم کا مہینہ آیا کہ بابا کو محرم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا نو چرد پہ باتی نم کہتا ہے نو چرد پہ باتی نم کہتا ہے یہ ہم کے لیے ماتم کا مہینہ آیا پہلے ہم کے لیے ماتم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا مومنوں ماہ محرم کا مہینہ آیا حسین یا 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 حسین آتی ہے یہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی ہے یہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی ہے یہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی ہے یہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد کہتی ہے یہی غازی کی وفا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی ہے یہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد شبیر کا ماتم کر کے میں زہرا سے دعائیں لیتا ہوں میں ذکر خدا کرتا ہوں اور پھر ماں کو دعائیں دیتا ہوں آغوش سے
ماں کسی کا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی ہے یہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی ہے یہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد جب ذکر چھڑے گا کربل کا زہرا کی صدا یہ آئے گی یہ تین ہی چیزیں ہیں جن کو دنیا بھی مٹا نہ پائے گی غازی کا علم یہ فرش عطا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی رہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی رہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد لاکھ مخالف اہل زمین شبیر کا ماتم رک نہ سکا ظلمت کی ہوائیں چلتی رہی شبیر کا ماتم رک نہ سکا یہ ماتم ہے زہرا کی دعا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی رہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی رہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد یہ کہہ کہ سکینہ مقتل میں دیتی تھی دلاسے پیاسوں کو مل جائے جب اپنے دل کو سکون ماتم تو میرے بابا کا کرو ماتم جو کیا پیاسوں نے کہا شبیر کا ماتم زندہ باد آتی رہی زینب کی صدا شبیر کا ماتم زندہ باد حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماہ محرم ہے یہ ایام ازا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی اس ماہ میں جبریل نے نوائی سنا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی اس چاند نے صبح کو خبر جا کے سنائی ویران مدینہ ہے بصیر وہ بلا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے اس ماہ میں سادات نے دن کیسے گزارے معصوم کو پانی نہ ملا نہر کنارے کیا ظلم محمد کے گھرانے نے سہا ہے یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے یہ ماہ محرم ہے ایام ازا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے جب چاند محرم کا نظر آتا ہے ہم کو سجدہ عذابانہ یاد آتا ہے ہم کو اس ماہ میں خون آل محمد کا بہا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ اس روز سے دنیا میں بچھی فرش عزا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے ماتم یہ محمد کے
کے نواسے کا بقا ہے. کیا حوصلے ماؤں کے تھے کیا شیر تھے بچے وہ مقصد زہرا تھی یہ حیدر کے ارادے ان ماؤں سے بچوں سے بنی خاک شفا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا بقا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا بقا ہے. وہ آن محمد علی اکبر علی اصغر وہ قاسم نوشاہ وہ عباس دلاور مقتل ان شہزادوں کے زخموں سے سجا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا بقا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے ماتم یہ محمد کے نواسے کا بقا ہے.